اور ادھر جو عشق ہے، جب عشق میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے انسان کے دو خدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح انسان کے دو مذہب بھی نہیں ہو سکتے روح کے۔ جب بھی اللہ کے دیدار میں گیا تو جس دین میں بھی تو تھا اس کا دروازہ بند، اب تو اللہ کے دین میں داخل ہو گیا۔ میرا سوال ہے کہ عشق اور محبت میں کیا فرق ہے؟ میں نے ایک صوفی سے سنا، محبت اگر انتہا کو پہنچ جائے تو یہی عشق ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایک تو محبت کی، عشق کی ڈیفینیشن ہمارا جو لٹریچر ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے، اور ظاہری معلومات رکھنے والے جو دانشور ہوتے ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، ان کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ ہر شاعر اپنے آپ کو محبت اور عشق کے حوالے سے ماہر عشق، ماہر محبت سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ سوپس، ڈرامے آتے ہیں، پھر خاص طور پر بالی ووڈ کی موویز ہیں، اس میں جو لو سٹوریز دکھائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری قوم کا جو کانسیپٹ آف لو ہے وہ بالکل تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ اور جو ہمارا مذہبی حلقہ ہے اس کے ہاں محبت اور عشق کی جو بات ہے وہ ایک ٹبو سبجیکٹ ہے۔ ہمارا جو مذہبی حلقہ ہے وہاں یہ بات نہیں سکھائی جاتی کہ اللہ سے محبت کرو، نہیں سکھائی جاتی۔ اب پتہ نہیں ہندو دھرم میں کیا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ بھگوان سے پریم کرو یا نہیں کرو، لیکن مسلمانوں میں یہ نہیں ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک فرقہ بریلویوں کا وہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ کھوکھلا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ کھوکھلا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے بھی لٹریچر پڑھا، اردو ادب بھی پڑھا، بڑے بڑے شعراء کا کلام پڑھا اور اس کی تشریح بھی کی۔ ظاہر ہے کہ جو تشریح کالج میں ہم کو پڑھائی گئی وہی کریں گے۔ اردو ادب بھی پڑھا، انگریزی ادب بھی پڑھا، اور ان کا جو کانسیپٹ ہے محبت کا وہ بھی پڑھا۔ حسن کے اوپر جو ان کا کلام ہے، محبت کے اوپر جو ان کا کلام ہے، جیسے کہ انگریزی شاعر ہے جان کیٹس، وہ کہتا ہے A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. کہ ایک خوبصورت چیز جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو لبھائے گی، مزہ دے گی، اور اس کی تازگی حسن کبھی ختم نہیں ہوگی۔ Its loveliness increases. اس کی تازگی حسن کبھی ختم نہیں ہوگی اور کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ابھی ایک انسان کے اپنے جذبات ہیں، خیالات ہیں۔ محبت عربی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، عربی زبان میں لفظ ہے حب، زیادہ تر یہی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی میرے اندازے کے مطابق عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، حب کا لفظ استعمال ہوا، اور بہت کم، جیسے یہاں پر استعمال ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کو بتا دو کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے فاتبعونی، تم مجھ سے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ڈائریکٹلی اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، اللہ سے محبت حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ رسول اللہ کی کامل اتباع میں آ جاؤ۔ اگر تم رسول اللہ کے مطیع ہو گئے، ان کے تابع ہو گئے، ان کے رنگ میں رنگ گئے، اللہ تعالیٰ خود ہی تم سے محبت کرے گا۔ ڈائریکٹلی کہیں حکم نہیں ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ احادیث میں اور بزرگان دین کے اقوال میں عشق کا ذکر ہوا ہے، لیکن براہ راست قرآن میں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے
یہ مکمل نہیں ہے، اس کا جو باطنی حصہ ہے اس میں ذکر موجود ہے۔ اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم قرآن سے باہر ہے۔ تعلیم عشق کی قرآن سے باہر نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن میں ہے کیوں نہیں؟ یہ قرآن میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے جس حصے میں یہ تعلیم موجود ہے اس حصے تک آپ کی رسائی نہیں۔ Does it make any sense؟ جہاں پر یہ درج ہے وہاں تک آپ کی رسائی نہیں، اور وہ جو قرآن ہے وہ ایسا ہے، اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ تو کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو الف لام میم قرآن مکنون ہے، یہ ایرے غیرے نتھو خیرے کی رسائی سے باہر ہے۔ اس قرآن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تمہیں پہلے پاک ہونا ہوگا، پوتر بننا ہوگا۔ پھر جب پوتر بن جاؤ گے تو پھر ھدی للمتقین۔ اب میں یہ سوچتا ہوں یہ متقی بن گیا، پاک صاف ہو گیا، اب اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو گمراہ ہوں۔ آپ کا جنرل کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یار یہ گمراہ ہے بیچارہ؟ اگر ہم یہ کہیں اے اللہ اس کو ہدایت دے تو اس کا مطلب ہے کہ گمراہ ہے۔ اب یہاں پر کیا کہیں گے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت ملے گی۔ کیا متقی گمراہ ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت جو ہے اس کے مختلف درجے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ایمان کی ہدایت، ایک ہوتی ہے اسلام کی ہدایت، کلمہ پڑھ کے کفر چلا گیا، مسلمان ہو گیا۔ اب اس کو مزید ہدایت ایمان کی چاہیے، مومن بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کو مکمل طہارت تقوی کی ہدایت چاہیے، یہ ساری مرشد سے ملتی ہے۔ اور جب یہ متقی بن جاتا ہے، اندر باہر اس کا پاک صاف ہو جاتا ہے، اب اس کو ہدایت چاہیے اللہ کی۔ متقی بن گیا، اللہ تک تو نہیں پہنچا نا، متقی بن گیا ابھی اللہ تک تو نہیں پہنچا، اب اس کو اللہ تک جانے کے لیے ہدایت چاہیے۔ ھدی للمتقین۔ اب متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اب مولویوں کی مرضی ہے، اس پہ جو مرضی ہے تبصرے کریں، کہیں کی بات کہیں ملا دیں۔ ان کو خوف تو ہے نہیں قیامت کا کہ قرآن مجید کی ہم نے غلط تشریح بیان کر دی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس بات کا خوف کہاں ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہی مطلب ہے نا، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کو دو معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، بلکہ غیب کا ایک ہی معنی سمجھا گیا ہے، دوسرا معنی تو ہم نے بتایا ہے۔ غیب کا ایک ہی معنی انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اور غیب سے مراد ان کی یہ ہے جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ غیب ہے، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ غیب ہے۔ اللہ کو بغیر دیکھے مانا یہ غیب ہے، فرشتوں پر ایمان لانا یہ غیب ہے، کیونکہ فرشتے ملائکہ آپ کو نظر نہیں آ رہے نا، تو یہ غیب ہے ان کے نزدیک۔ اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں، we are the best of all creations of God، ہم یہی سمجھتے ہیں نا، احادیث میں یہی آیا نا کہ بھئی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے۔ اچھا، اب ہم کو تو یہ بتا دیا کہ تم سب سے افضل مخلوق ہو، اور ہم اپنے چھوٹے سے فرشتوں کے اوپر ہم ایمان لا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم سب سے افضل ہیں، اور جنات اور فرشتے ہم کو نظر ہی نہیں آ رہے، کوئی اس کو انگلی کر رہا ہے، کوئی اس کو انگلی کر رہا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، اور یہ سب سے افضل ہے، اور انگلی ہو رہی ہے اس کو۔ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کیونکہ تم نے ابھی وہ فضیلت حاصل نہیں کی۔ جس دن تمہارا قلب، تمہارا باطن منور ہو گیا، تمہارے آگے پیچھے ادھر ادھر جو کچھ بھی ہے ساری مخلوقات تمہاری نظروں کے سامنے کھل جائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
کہ الذین یؤمنون بالغیب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ہر متقی کا اس ذات پر ایمان ہو، ورنہ اگر اس کو غیب سمجھتے ہو کہ جنات تم کو نظر نہیں آ رہے، فرشتے نظر نہیں آ رہے، یہ غیب ہے، تو پھر تو بھائی سارا توازن ہی بیکار ہو گیا۔ ہم کو کہاں فضیلت ہے فرشتوں پہ جب وہ ہم کو نظر ہی نہیں آ رہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب یہاں صلاۃ کو پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، جنہوں نے صلاۃ کو قائم کر لیا ہے۔ صلاۃ کو قائم کرنا کیا ہے کہ صلاۃ اندر گھسائی، اب وہ ہو رہی ہے خود ہی، ہم آرام سے سو رہے ہیں، قائم ہو گئی نا۔ یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے صلاۃ، ذکر اللہ کو، حمد و ثنا کو اپنے اندر بسا لیا، اب تم سوتے رہو، صلاۃ ہوتی رہے گی۔ یہی بات قرآن مجید نے کہی کہ یہ جو صلاۃ الوسطیٰ ہے اس کی حفاظت کرنا، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس کا مطلب مولویوں نے ظاہری لے لی۔ 5 نمازیں ہیں جو بیچ میں پڑھ رہی ہے عصر کی، کہا کہ اس کی حفاظت کرو۔ اب اس کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کوئی چور چرا کے لے جائے گا عصر کی نماز؟ وہ جو 2 پسلیوں کے بیچ میں لٹک رہی ہے، وہ جو مخلوق ہے، وہ جو صلاۃ کرتی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ جو صلاۃ ہے یہ قائم کرنے کا کہا گیا۔ اب تم جب نماز پڑھو گے تو قائم کرنا کیا ہوا؟ دل کھلا ہوا ہے، قلب اللہ اللہ کر رہا ہے، تم اللہ اکبر کا نور دل میں قائم ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، قلب میں نور اس کا چلا گیا۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اندر چلا گیا۔ پھر تم رکوع میں چلے گئے، پھر اٹھ گئے سمیع اللہ لمن حمدہ، اندر جو کچھ بھی تم نے پڑھائی کی ہے نماز میں اس کا نور تمہارے قلب میں چلا گیا۔ یہ ہے قیام صلاۃ۔ اور صرف پڑھتے رہے، دل میں نور داخل نہیں ہوا، صلاۃ قائم ہی نہیں ہوئی۔ حکم تو قائم کرنے کا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق تم کو رب نے دیا ہے خرچ کرو۔ یہ صرف ظاہری رزق کی بات نہیں ہو رہی بھئی، کتنی چیریٹیز ہیں، مسلم کی بھی غیر مسلم کی بھی۔ اچھا، ان چیریٹیز کی اگر حقیقت پوچھو، سرکار معاف فرمائیں، وہ ایک جو ہے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مسلمانوں نے بھی یہاں پر، عیسائیوں نے بھی، سب نے یہاں بڑی بڑی چیریٹی کی آرگنائزیشنز بنا رکھی ہیں، اور اس کے اندر خود کو جو ہے اس کا کارکن صاحب یعنی ظاہر کر رکھا ہے، اور اس سے جو ہے تنخواہیں لیتے ہیں، موٹی موٹی تنخواہیں لیتے ہیں، اور وہ ساری تنخواہیں جو ہیں وہ چیریٹی کا جو پیسہ آ رہا ہے اس میں سے جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کو 1 لاکھ پاؤنڈ ملی ہے چیریٹی، تو ہو سکتا ہے کہ 50-60 ہزار پاؤنڈ تو جو ہے انہوں نے جو کچھ بنایا ہوا ہے سیٹ اپ، ہر مہینے اسی میں خرچ ہو۔ ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن سامنے آ جاتی، کبھی غزہ کے نام پہ، فلسطین کے نام پہ، کبھی افریقہ کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ۔ جیسے چند سال پہلے پاکستان میں ارتھکویک آیا تھا، تو UK نے بہت امداد دی تھی، بڑا پیسہ انہوں نے دیا۔ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ سارا پیسہ نواز شریف، شہباز شریف کی جیب میں چلا گیا۔ تو UK والوں کو یہ بات پتہ چل گئی، پھر کیس چلایا انہوں نے۔ تو اب یہ چیریٹی ویریٹی تو سبھی کر رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو جو کھانا وانا کھلا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، اس سے تم متقی بن جاؤ گے؟ تو پھر یہ کون سا رزق ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق نور تمہارے سینے میں ہے، اللہ کی مخلوق کو پاک کرنے کے لیے ان پر روحانی توجہ کرو، نور بانٹو۔ ظاہری رزق بانٹنا وہ تو کافر بھی کر رہا ہے، یہ جو اندر اس نے رزق دیا ہے یہ بانٹو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو وہ جو کتاب ہے اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے متقی بننا پڑے گا۔
پھر جب متقی بن جاؤ گے پھر الف لام میم کا فیض ہوگا، پھر وہ جو الف لام میم کا فیض ہے وہ کہے گا اللہ سے عشق کرو۔ اب وہ عمل کیا ہے جس کو ہم عشق کہیں گے؟ روحانیت میں حب دین کا حصہ ہے اور عشق دین کا حصہ نہیں، جیسے کہ ایک فرض ہوتا ہے ایک نفل ہوتا ہے، اسی طرح ایک حب ہے اور ایک عشق ہے۔ دین کا حصہ عشق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دین میں عشق کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ دین میں عشق کی تعلیم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عشق کے لیے اللہ کا دیدار ضروری ہے، اور تمہارے مسلمان تو اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ رسول اللہ کو دیدار ہوا تھا۔ تم کیا دیدار کی جستجو کرو گے؟ جب تمہارا ایمان یہ ہے کہ تمہارے نبی کو دیدار نہیں ہوا تو تمہارے اندر یہ جستجو کیسے ہوگی کہ تم دیدار الہی کرو؟ آخری زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عشق کا دین چھپا ہوا تھا اس کو ظاہر کرنے کا منصوبہ بنایا امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے۔ کتنا بڑا یہ دین ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ انسٹرکشن دی کہ جب دین حنیف دین الہی آئے تو فاقم وجہک للدین حنیف، اپنا رخ انور دین حنیف دین الہی کی طرف کر لینا۔ یہ جو دین ہے دین حنیف، اس میں روزہ نمازہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ سارا دیدار کی تعلیم ہے، اللہ کو دیکھنے کا راستہ ہے۔ تم حجتی ہو مسلمان، تم کہو گے اچھا اللہ کا دیدار کریں نماز نہیں پڑھیں، اس طرح کا جملہ جو کہتا ہے بندہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ پاگل ہے۔ اس گدھے کو یہی نہیں پتا کہ جس کی نماز پڑھ رہے ہو اس کی نماز پڑھنا افضل ہے یا اس کو دیکھنا افضل ہے۔ جب یہ مردود زندیق کے بچے، یہ حرام کے نطفے اللہ کے دیدار کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں، اللہ کے دیدار کی بھی بات کرو تو کہتے ہیں کہ یہ نماز 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 نماز، یہ کوئی بات ہوئی؟ اس لیے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے عشق کا جو دین ہے وہ خاص خاص روحوں کے لیے رکھا ہے۔ اب عشق ہے کیا؟ عشق کا جو پریکٹیکل میننگ ہے وہ ہے کشش۔ اب کسی عورت کو دیکھ کے، ساری عورتوں کو نہیں، کوئی اکا دکا بیچاری اللہ کی بندی جو ہے وہ، اس کو اللہ تعالیٰ کوئی تھوڑا بہت حسن دے دیتا ہے۔ اب ساری عورتیں تو حسین نہیں ہیں نا، دو عورتیں اگر حسین ہوتی تو فساد ہو جاتا تو ایک ہی ہوگی نا۔ کوئی خوبصورت حسین خاتون ہے، ظاہر ہے اب آپ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا اور جزا عطا فرمائے۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک خوبصورت خاتون کو دیکھ کے آپ کا دل مائل ہوتا ہے، اس کے اندر کشش ہوتی ہے نا، لیکن وہ کشش تو ایسی ہے بس دیکھ کے اور چلے گا، اور کیا کریں گے؟ اگر یہی کشش اس کو ملٹی پلائی کر دیں یعنی زلینز، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ایسی کشش ہوتی ہے۔ بھئی کیسی کشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام میں ذرا سی کشش رکھی تھی تو وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کے اس کے عشق میں مبتلا ہو، اور غلام تھا۔ تو زلیخا کی سہیلیوں نے پوچھا بھئی ایسا کیا دیکھا تم نے یوسف میں جو تو عزیز مصر کی ملکہ ہو کر بھی ایک غلام پر فدا ہو گئی، ایسا کیا دیکھا؟ تو زلیخا نے کہا اپنی سہیلیوں کو کہ تم دیکھو اس کو، پھر پوچھوں گی میں۔ پھر نقاب پہنا کے بٹھایا یوسف کو۔ زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو کہا کہ یہ سیب اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو اور ایک چاقو پکڑ لو، جب یوسف کے چہرے کی طرف دیکھو تو سیب کاٹ لو۔ تو جب یوسف کی طرف انہوں نے دیکھا تو اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ ان پر وارفتگی طاری ہو گئی، ان کے ہوش اڑ گئے، اور بجائے سیب کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ اب یوسف کے چہرے پر اتنی جاذبیت، اتنی کشش تھی
کہ مصر کی خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے چہرے میں کتنی جاذبیت ہوگی، اللہ کے وجود میں کتنی جاذبیت ہوگی۔ جب انسان اللہ کا دیدار کرتا ہے تو وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حسن کی کشش اتنی یعنی قوی ہے، اتنی شدید ہے کہ انسان اس میں فدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وہ حسن، اس کا نقشہ اس کے لطیفہ انا میں، آنکھوں میں، دل میں آ جاتا ہے۔ جب وہ دل میں آ جاتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ دل میں آ جاتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس کوئی کشتی ہو، اب آپ نے سفر کا ختم کر دیا، اب وہ کشتی کو پار کہاں کریں گے؟ لہریں تو لے جائیں گی اسے، لہریں تو ٹکنے نہیں دیں گی اسے۔ دریا کی لہریں، سمندر کی لہریں کشتی کو ٹکنے نہیں دیں گی۔ پھر آپ اینکر لگائیں گے، اس کو لنگر انداز کریں گے، پھر سمندر کی لہریں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ کشتی وہیں کھڑی رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، وہ جب بندے کے دل میں آتا ہے تو یہ دنیا کا کفر اور شرک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ لنگر انداز ہے، حبل اللہ جڑی ہوئی ہے اس کے دل سے۔ یہی مطلب تھا علامہ صاحب کا جب انہوں نے کہا اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی۔ اگر اس کے دل میں حبل اللہ جڑی ہوئی ہے، اللہ کا نقشہ آیا ہوا ہے، وہ اگر اس سے کفر بھی ہو جائے تو کیا ہے؟ وہ تو لنگر انداز ہے نا، ادھر اس کے دل میں تو رب کی رسی جڑی ہوئی ہے نا۔ یہی وجہ تھی کہ جو گرو ہوتے تھے جن کے اندر بھگوان ہوتا تھا، مندروں کے اندر ان کے لیے، اب پہلے ہوتا تھا، اب تو یہ ہندو دھرم میں کوئی گرو سچا رہا نہیں، پہلے ہوتا تھا۔ وہ گرو جو تھا اس کی خدمت کے لیے داسیاں ہوتی تھیں، وہ جو داسیاں ہوتی تھیں وہ اس کی قربت میں رہتی تھیں، تو اس گرو کے اندر جو بھگوان کا روپ ہوتا تھا نا، اس سے ان کا تعلق جڑ جاتا تھا۔ ان کو کوئی پوجا پاٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس وہ اس کے گرد ناچتی رہتی تھی اور ان کے دل میں پرکاش، نور جاتا رہتا تھا۔ یہ عشق ہے، یہی عشق ہے کہ تم میں سے کسی کے اندر رب کا جلوہ آ گیا اور تم اس کے پاس بیٹھ گئے، بلکہ روز بیٹھنے کی اجازت ہو گئی، تو تم پر لعنت ہے کہ تم عبادت کرو، تم پر لعنت ہے کہ تم عبادت کرو۔ عبادت کرنی ہے تو ادھر کیوں آئے ہو؟ ادھر آ گئے ہو تو ادھر کیوں جا رہے ہو؟ وہاں تو عبادت ہی ہے نا، اور یہاں تو رب کا جلوہ تمہارے سامنے بیٹھ گیا، اس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، تمہارے اندر جا رہی ہیں، اس کے پاس بیٹھو، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ، کوئی عبادت نہ کرو، اور پھر دیکھنا کہ کبھی تمہارا دل دنیا کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا، اسی کی طرف دل جو ہے لگا رہے گا۔ اگر اس کی صحبت میں تمہارے دل میں نور نہ جاتا تو پھر تم دنیا کی طرف مائل ہو جاتے۔ نہ عبادت کرو، نہ پوجا کرو، نہ نماز پڑھو، نہ کچھ اور عبادت کرو، صرف اس کے پاس بیٹھے رہو اور تمہارا دل اللہ سے جڑا رہے، یہ اس کی صحبت کا کمال ہوگا، یہ اس کی نظر کا کمال ہوگا۔ بیٹھو اس کے پاس اور محبت آئے اللہ کی، یہ عشق ہے۔ بیٹھو اس کے پاس اور تمہارے محبت دل میں آئے اللہ کی، یہ عشق ہے۔ اگر وہ انسان ہی ہوتا تو اس کے پاس بیٹھ کے اس کی محبت آتی نا، اللہ کی تو نہیں آتی۔ بھائی میں آپ کے پاس بیٹھوں اور محبت آئے مجھے اللہ کی، تو میں کس کے پاس بیٹھا؟ اگر آپ کے پاس بیٹھنے سے مجھے اللہ کی محبت آئے تو میں آپ کے پاس تو نہیں بیٹھا نا، میں تو اسی کے پاس بیٹھا جس کی محبت آئی ہے میرے دل میں۔ تو عشق یہ ہے کہ عاشق کو دیکھ کے تو بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے، اور محبت یہ ہے کہ تو رب کی یاد میں گم ہو، تیرے پاس بیٹھنے والا الگ، تو اپنے الگ مگن ہے۔ محبت فیض نہیں دیتی، عشق فیض دیتا ہے، عشق آگے بڑھتا ہے، کفر کو ختم کر کے عشق میں جلا دیتا ہے۔ باقی دنیا داروں کو
جو عشق اور محبت کی کہانیاں انہوں نے جو گھڑی ہوئی ہیں وہ سب بکواس ہیں، بیکار ہیں، کہ محبت کی انتہا ہی عشق ہے۔ نہیں، محبت محبت ہے، عشق عشق ہے۔ محبت دین میں دل کا نور سے منور ہونا ہے اور دین کی شرط ہے۔ اگر محبت نہیں تو تم مومن ہی نہیں بن سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بن ہی نہیں سکتا۔ محبت دین کے لیے شرط اول ہے۔ اگر محبت نہیں رسول اللہ سے کبھی مومن نہیں بن سکتا۔ اور ادھر جو عشق ہے، جب عشق میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے انسان کے دو خدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح انسان کے دو مذہب بھی نہیں ہو سکتے روح کے۔ جب بھی اللہ کے دیدار میں گیا تو جس دین میں بھی تو تھا اس کا دروازہ بند، اب تو اللہ کے دین میں داخل ہو گیا۔ جب اللہ کے دیدار میں گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا لوگوں کو، جب اللہ کے دیدار میں تو گیا تو دین سے خارج ہو گیا، دین سے نکلا تو اللہ کے دیدار میں گیا نا۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا الفقر سواد الکفر، کہ جو فقر ہے یہ تیرے ماتھے پر کفر کی سیاہی مل دے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کافر ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزے نہیں رکھتا۔ پھر بلے شاہ نے کیا کہا؟ لوکی تینو کافر آکھن، تو آہو آہو آکھ۔ کیونکہ جب تو رب کے دیدار میں چلا جائے گا، اب تیری نماز، تیرا اٹھنا بیٹھنا سب رب ہو گیا نا۔ اب تو رب کے پاس بیٹھا ہے، خیر عرش الہی پہ تو اذان کی آواز بھی نہیں آتی، جو بندے کو پتہ چلے وہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ وہ ہیں نہیں نا اس لائن کے۔ 99% جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ جعلی لوگ ہیں، انہوں نے جانا جہنم میں ہے۔ یہی زندگی میں یہ خواب و خیال میں وہ حوروں کو دیکھتے رہتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے حوروں کے خیال کے اندر اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو بھی دیدار میں چلا جاتا ہے پھر وہ مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، اب مذہب کے قابل نہیں رہا نا وہ۔ عشق یہی ہے۔ اگر ندیم میں عشق ہے، اگر ندیم میں اللہ کا جلوہ ہے، عشق ہے، تو تم ندیم کی صحبت میں بیٹھو۔ اگر ندیم کی صحبت میں بیٹھ کے تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو تو ندیم سچا ہے، واقعی اس کے دل میں اللہ کا جلوہ ہے۔ اور ندیم کی صحبت میں بیٹھ کے تم ندیم کے ہی مرید ہو جاؤ، اللہ کی محبت ادھر ادھر ہو جائے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان ہے۔ اسی طرح جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے پاس آ کے بیٹھو۔ اگر ہمارے پاس بیٹھ کے سرکار کی محبت میں اضافہ نہ ہو تو سر کاٹ دو۔ ہمارے پاس بیٹھ کے اگر سرکار کی محبت میں اضافہ ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے یا تو اس کو سرکار نے بٹھایا ہے یا سرکار خود بیٹھے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کے پاس بیٹھو اور محبت میں اضافہ کسی اور کا ہو تو وہ نظر آ رہا ہے نا، ہے نہیں، بیٹھا کوئی اور ہے، یہ روپ ہے، بیٹھا کون ہے؟ جو اندر ہے۔ اب سوامی جی بھگوان آ گیا اور کہہ دیا کہ میرا یہ بھگوان ہے تو حق ہے، اور اگر بھگوان نہیں ہے تو اس کے پاس بھگوان والے آئیں گے ہی نہیں۔ اس کے پیچھے بھگوان والے کیوں گھومیں گے پھریں گے؟ اس کے پیروں کو چومیں گے، اس کے آگے جھکیں گے، ماتھا ٹیکیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر بھگوان ہے۔ اور اگر بھگوان نہیں ہوا، تم لوگوں کو بلاتے رہو بھگوان بیٹھا ہے بھگوان بیٹھا ہے، بولیں گے چلو کہاں ہے بھگوان؟ لیکن اگر بھگوان ہوا تو لوگ خود کھنچے ہوئے آئیں گے، تیرے قدموں میں جھک جائیں گے۔ تو مسجدوں میں مندروں میں پکارے گا رب کا نام، بھگوان کا نام، اور رب دل میں پکارے گا۔ جس دن تیرے دل میں رب آ گیا، یہ مندر، مسجد، گردوارہ اور اس کے اندر سارے نمازی اور پجاری یہ تیرے پیچھے بھاگیں گے، تیرے پیچھے بھاگیں گے، کیونکہ تیرے اندر رب ہے۔ اور اگر تم کو ایسا گرو مل گیا جس میں رب ہے، اس کے پاس تم اٹھتے بیٹھتے ہو، بس اب اور کیا چاہیے دنیا میں؟ اس کے پاس ہی بیٹھے رہو، یہی تمہاری پوجا ہے، یہی تمہارا پاٹ ہے، یہی تمہاری نماز ہے، یہی تمہارا ذکر ہے۔ اور
قرآن نے بھی یہی کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے اپنی نعمت سے سرفراز کیا۔ یہ عشق اور محبت کی بات ہوگی۔